اردو ون کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، 23 مارچ 1940 کا وہ سنہری دن جب قرارداد پاکستان پیش کی گئی، اس دن کی اہمیت سے کون واقف نہیں، مگر آج کی ویڈیو میں نہ صرف ہم یہ بتائیں گے کہ یہ قرارداد کیوں پیش کی گئی، بلکہ ہم آپ ناظرین کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس قرارداد میں کیا مطالبہ رکھا گیا۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اردو ون کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبا دیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں سب سے پہلے۔ 23 مارچ 1940 کو ڈسکس کرنے سے پہلے ناظرین آئیے ہم اپنے ان تمام ہیروز کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جن کی بدولت آج ہم آزاد ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے لیڈر سر سید احمد خان تھے جو مسلمانوں کے لیے مسیحا کے طور پر سامنے آئے۔ وہ ایک دور اندیش لیڈر تھے اور دو قومی نظریے کے بانی اور خالق تھے۔ جنگ آزادی کے 10 سال بعد اپنے دلائل سے آپ رحمت اللہ علیہ نے دو قومی نظریہ پیش کیا، مسلمانوں میں شعور کو بیدار کیا اور شعور کی بیداری کی خاطر علی گڑھ تحریک چلائی، کالج کھولے، سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام عمل میں لایا اور اہم کتب کے ترجمے کیے، جس سے مسلمانوں کو مغربی کلچر اور مغرب کی سوچ پڑھنے کا شعور ملا۔ مسلمان دھڑا دھڑ تعلیم حاصل کرنے لگے اور مسلمانوں کو پڑھی لکھی قیادت ملی جس نے تحریک پاکستان کو پروان چڑھایا۔ سر سید احمد خان کی وفات کے بعد سیالکوٹ کا ایک نوجوان ابھر کر سامنے آیا۔ یہ جوان اپنی سیاسی بصیرت اور دور اندیشی کے باعث مسلمانوں کی توجہ کا باعث بنا۔ یہ وہی نوجوان ہے جسے آج دنیا شاعر مشرق کے نام سے جانتی ہے۔ اسی جوان نے 30 دسمبر 1930 میں ایک گول میز کانفرنس جو کہ الہ آباد میں منعقد ہوئی، اس میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ ملک کا نظریہ پیش کیا اور علیحدہ ریاست کا مسلمانوں کو خواب دکھایا۔ فرمایا، میری خواہش ہے کہ پنجاب، سرحد اور بلوچستان کے صوبوں کو ملا کر ایک ریاست بنا دی جائے۔ اقبال کی وفات کے بعد یہ شمع آزادی قائد اعظم نے سنبھالی۔ 23 مارچ پاکستان کی تاریخ کا ایک سنہری دن تھا۔ عوام کا جمع غفیر منٹو پارک لاہور میں موجود تھا۔ ہندوستان کے کونے کونے سے مسلمان اس جگہ اکٹھے ہو چکے تھے۔ AK فضل الحق نے قرارداد پاکستان پیش کی۔ قائد اعظم نے واضح کیا کہ دو قومی نظریہ ایک نئی ریاست کے قیام کے لیے نہایت ضروری ہے۔ مسلمان کبھی بھی ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ مسلمانوں کی ثقافت، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا لباس، ان کی ہر شے، ان کی مذہبی رسومات ہندوؤں سے مختلف ہیں۔ ان تمام دلائل سے یہ ثابت ہوا کہ مسلمان اور ہندو دو علیحدہ علیحدہ قومیں ہیں اور یہ کبھی بھی ایک ملک کے اندر اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ ناظرین، آج کے دن ہم اپنے اس قومی ہیرو سر سید احمد خان، علامہ اقبال اور قائد اعظم کو سلام پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جن کی بدولت ہم آج ایک آزاد ملک میں رہ رہے ہیں۔ آج ہم پر ہندوؤں کا ظلم جاری نہیں ہے۔ قائد اعظم کے وہ نظریات جن کو ہندوؤں نے ٹھکرایا، وہ نظریات جنہیں اپنے مسلمانوں نے بھی ٹھکرایا اور پاکستان کے بجائے ہندوستان میں رہنے کو ترجیح دی، آج آپ سب کے سامنے ہے کہ وہ کس مصیبت اور کس کرب سے گزر رہے ہیں۔ یقیناً یہ قائد اعظم اور سر سید احمد خان اور علامہ اقبال کی دور اندیشی تھی کہ جس کی بدولت مسلمانوں نے علیحدہ ملک حاصل کیا۔ ناظرین، مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبا دیں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ یہ نالج دوسروں تک بھی پہنچ سکے۔ اور مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ جلد ہی آپ ناظرین کے لیے نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ و ناصر۔